میں ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ. ایک صاحب ہیں ملحد قسم کے ہیں, ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, وہ انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں, آئنسٹائن کی, نیوٹن کی, بڑا جو ہے نا, اور بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی, اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ ایجادات ہیں, یہ کام کیے اور یہ کام کیے, اور یہ حوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے یہ آدمی. نیچے لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولوی کسی کام کے. مولانا طارق صاحب نے بسا اوقات حوروں کے حسن پہ بیان کیا نا, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اتنا بڑا, انگریزوں کے ساری تصویریں نا, یہ آئنسٹائن ہے, یہ نیوٹن ہے, یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا, اور ہنس بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حوروں کے, تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے, ان کو چھوڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں بات تو صحیح ہے. یہ بات صحیح نہیں, وہ آپ کو الو بنا رہا تھا اور آپ الو بن گئے ہو. اس کو چاہیے تھا اپنی تصویر لگاتا مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ, اور پھر کہتا آئنسٹائن یہ کر کے گیا, نیوٹن یہ کر کے گیا, اور میں یہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں جس کو کراچی میں ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ ممبر پہ استعمال کرنا جائز نہیں. سمجھ رہے؟ تو کون سا کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے؟ یہ بات کوئی سائنسدان کرتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے, معاذ اللہ ان کی رائے میں. تو نے کون سا تیر, تو کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے, یا کوئی تو لیب میں تو نے کوئی پانی سے چلنے والی کوئی گاڑی ایجاد کر لی ہے تو نے؟ تو بھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ حوروں کے فضائل بیان کر کے کم از کم زنا سے تو روک رہے ہیں نا لوگوں کو. تو آپ نے کیا تجزیہ کرنا ہے, ایسے فتنہ پرستوں سے ہوشیار رہیں, ان کو پروموٹ نہ کیا کریں. لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں نے ان سے پازیٹیو کہا, واقعی یار یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے 100 بیانات میں 2 بیان حوروں کے فضائل پر ہوں گے, 98 بیان حوروں کے فضائل پر نہیں ہے. 98 میں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں جو اس یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے, کہ کسی پہ طنز کیسے کیا جاتا ہے, کسی پہ اعتراض کیسے کیا جاتا ہے. ایک اخلاقیات کا شعبہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے شروع کیا تھا, جو مولویوں کا شعبہ ہے, وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. اس سے سائنسدان تو پیدا نہیں ہوں گے, تھوڑی سی جو تمیز سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کسی کا مقابلہ کسی سے کیا جاتا ہے تو جنس کا مقابلہ جنس سے کیا جاتا ہے. خوب سمجھ لو, جنس کا مقابلہ خلاف جنس سے کبھی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی, یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی, اور یہ میکینک آج تک اس نے کوئی دوا ایجاد نہیں کی ہے. وہ میکینک کہے گا میرا مقابلہ میکینکوں سے کروا میرے بھائی, تو ڈاکٹروں سے مجھے کیوں بھڑوا رہا ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا مقابلہ آپ کو نیوٹن آئنسٹائن سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگاتے اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی تصویر لگواتے, اور سکھوں کے جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ لگاتے, اور پادریوں کی تصویر لگاتے. پھر آپ کہتے ہیں یہ پادری یہ گائیڈ کر رہا ہے, یہ پنڈت یہ کہہ رہا ہے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ جو آپ مقابلہ کر رہے ہو مذہبی لیڈروں کا, مذہبی آپ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کو دیکھو, نہا دھو کے جمعے میں تیار ہو کے آتے ہیں, نہا دھو کے سفید کپڑے پگڑی, اور آپ ہندوؤں کے پنڈت کی تصویریں لگاؤ ساتھ میں, عیسائیوں کے پادریوں کی لگاؤ. خدا کی قسم جو گیٹ اپ علماء کا اور جو روحانیت اور چہرے پہ اطمینان ان کے نظر آئے گا, کسی کے مذہبی لیڈروں میں آپ کو وہ روحانیت نظر نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ کروانا ہے تو اپنے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے کرواؤ. لمس یونیورسٹی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ, آپ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ, کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. سارا نزلہ کس پہ اتارا جا رہا ہے؟ مولویوں پہ ٹھڑک پوری کی جا رہی ہے اپنی. مجھے بتایا وہاں اٹلی میں یا کہیں جرمنی میں کوئی پادری نے آنا تھا عیسائیوں کے, جس کے اٹلی میں ان کے پوپ آتے ہیں نا وہاں پہ. اب وہ عیسائی لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے کہ ہمارے پوپ آئیں گے. ہمارے یہاں سے ایک عالم گئے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں عالم کا, وہ شاید ناراض ہو جائیں. ان کا اتنا خوبصورت چہرہ, اتنی بڑی داڑھی ان کی, بڑے چہرے پہ ایک رونق. جب وہ اترے ہیں نا تو وہیں کے لوگوں نے مجھے بتایا اٹلی میں کہ عیسائی ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں. یعنی وہ اپنے پادری کو چھوڑ کر کس کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو پروپیگنڈا دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے. اور حوروں کا جہاں تک مسئلہ ہے, تم مذاق اڑاؤ حوروں کا, ہمیں تو چاہیے بھائی, تم اڑاؤ مذاق, کل خدا کی قسم ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے, ہمیں تو چاہیے بھائی. اور ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ ان حوروں سے ہمیں محروم نہ کرنا اور ان کمبختوں کو محروم کر دینا. یہ دنیا میں بھی محروم ہے حوروں سے,
ان کو گرل فرینڈز ملتی ہیں, بیویاں ان کو نہیں ملتی. اور گرل فرینڈ کا جب موڈ آف ہوتا ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے. اس کو جب زیادہ آج تو غریب ہو جا, دیکھتا ہوں میں تجھے کتنی حوریں دنیا میں ملتی ہیں. دیندار لوگوں کو وفا کرنے والی بیویاں ملتی ہیں, وفا کرنے والی اولادیں ملتی ہیں جو بڑھاپے میں سہارا بنتی ہیں. ان کمبختوں کو جو حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, نہ دنیا میں وفادار بیویاں ملتی ہیں اور نہ بڑھاپے میں وفادار اولادیں ملتی ہیں.